تو حضرت اس کو چلا کون رہے ہیں، ذمہ دار کون ہیں اس سے؟ اب ہماچل کی اگر بات کروں گا، آپ کا اسٹیٹ جو ہماچل ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ سے؟ ہماچل کے مسلمانوں کے فائدے کیا ہیں اس سے؟ آپ یہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے نا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کو کون چلا رہا ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ جی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سب سے پہلے صدر تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ تھے جی، اور 1973 سے لے کے 1983 تک جی کا یہ جو عرصہ تھا 1973 سے 1983 تک کا، یہ اس میں حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ اس کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں۔ جی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1983 سے لے کے 1999 تک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رہے۔ پھر ان کے وفات کے بعد جی، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو بورڈ کا صدر بنایا گیا 2000 سے لے کے سن 2002 تک حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے رہے۔ اور پھر سن 2002 سے حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب اور پھر حضرت مولانا سید رابع حسنی صاحب ندوی کی وفات کے بعد آج کل جو بورڈ کے صدر ہیں وہ ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ مولانا، اور بڑی شخصیت ہیں اور اس کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ صدر ہیں، اور آج کل جنرل سیکریٹری ہیں اس کے مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی جی، اور پھر کچھ سیکریٹریز بھی ہیں جیسے مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری ہیں، مولانا سید بلال حسنی صاحب، سید بلال حسینی صاحب وہ بھی سیکریٹری ہیں، مولانا یاسین علی صاحب وہ بھی اس کے سیکریٹری ہیں، اور مولانا احمد فیصل رحمانی صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں۔ جی، اسی طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کے آل انڈیا لیول پر ترجمان ہیں ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب، اور کمال فاروقی صاحب ان کے جو ہے معاون ترجمان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مجددی جو ابھی سیکریٹری کے عہدے پر ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جی، اصل میں راجستھان سے ہیں، جے پور سے، جامعۃ الہدایہ جے پور کا بہت بڑا معروف ادارہ ہے، اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی صوبوں میں ہر صوبے میں تقریباً شاخیں ہیں۔ اصل میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر بہت سارے شعبہ جات ہیں، بہت سارے شعبہ جات ہیں، یعنی جہاں مسلمانوں کو قانونی دشواریاں پیش آئیں تو ان کی قانونی رہنمائی کرنے کے لیے شعبہ ہے، مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی بدعات کو، رسومات کو، فضول خرچیوں کو، خرافات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کے نام سے شعبہ قائم ہے، مسلمانوں کے آپسی جھگڑوں لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، نزاعات کو ختم کرنے کے لیے امارات اور دارالقضاء کا نظم ہے، اس کے شعبہ جات قائم ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو اس طرح یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک کام ہے، اور یہ حضرات ذمہ داران ہیں۔ حضرت اب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو تحت اجلاس مدرسہ، آپ کا ایک سوال رہ گیا میرے خیال میں کہ ہماچل پردیش میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ جی اصل میں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقاصد کیا ہیں، جی، کیونکہ جب تنظیم کے مقاصد کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان مقاصد کے بارے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اب تک کارکردگی اور خدمات کیا ہیں۔ جی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقاصد میں ہے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کو تحفظ ملے۔ آئل کا مطلب آئلہ کہتے ہیں خاندان، عربی کا لفظ ہے، یعنی جو خاندان چلتا ہے اس میں اس کو اسلامی طریقے سے خاندان کو کس طرح چلایا جائے، وہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں نکاح کے مسائل آ جاتے ہیں، اس میں طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، اس میں خلا کے مسائل، اس میں وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں، اور بھی اس طرح کے جتنے بھی، تو اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقاصد میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ جو آئلی قانون ہے مسلمانوں کا وہ اسلامی شریعت کی روشنی میں محفوظ رہے، اور اس کے لیے اگر اس کو کوئی دقت پیش آتی ہے، کوئی ایسا بل آتا ہے، کوئی ایسا قانون آتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی دشواری سامنے آ رہی ہے تو اس کے تدارک کے لیے تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اسی طرح
بلا واسطہ یا بالواسطہ یا متوازی قانون سازی جس سے قانون شریعت میں مداخلت ہوتی ہے، جی کوئی ایسا قانون بن رہا ہے کہ قانون شریعت سے وہ ٹکرا رہا ہے، تو اس کے لیے وکلاء کا اور قانون دانوں کا ایک پینل تیار کرنا کہ وہ حکومت سے بھی بات کرے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتلائے، یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے کو بھی شرعی احکام کے تابع لانا، یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ جی تو اسی طرح علماء اور ماہرین قانون پر مشتمل کمیٹیاں قائم کرنا، کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے حل کیے جائیں، اور مسلمانوں کے ملی مسائل جتنے بھی ہیں ان سب کو کا احاطہ کرنا، یہ مسلم پرسنل بورڈ کے مقاصد میں شامل رہا ہے۔ جی اس لحاظ سے مسلمانوں کے ان تمام چیزوں کی مسلم پرسنل بورڈ نے اب تک بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ جو ہے یہ تمام خدمات انجام دی ہیں۔ جی تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی امیدیں ہیں وابستہ، جی اور انشاءاللہ وہ امیدیں، سب سے بڑی امید یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے میں اگر کوئی خارجی یا داخلی پریشانی یا رکاوٹ پیش آتی ہے تو اس کے لیے مسلم پرسنل بورڈ ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ خارجی تو ہوگی جس طرح حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، جی جی اس کے لیے وکیل طے کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی اندرونی یہ ہے کہ مسلمان بہت ساری ایسی چیزوں کو دین کا ساتھ یعنی خود ہی انہوں نے نافذ کر دی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شادیوں میں جہیز ہے، فضول خرچیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی مسلم پرسنل بورڈ حرکت میں رہتا ہے۔ تو ہماچل کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہماچل میں اگر مسلم پرسنل بورڈ کی سرگرمیاں یہاں تیز ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اصلاح معاشرہ کے کام ہوں گے۔ جو بہت ساری معاشرتی خرابیاں ہیں ہماری شادیوں میں، بیاہوں میں، فضول خرچی ہے اور غیروں کے رسم و رواج کی پابندی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جس طرح مثلا عورتوں کے مسائل ہیں، طلاق کے، نکاح کے، کئی عورتیں، کئی لڑکیاں، کئی بیٹیاں اس بنا پر مجبور ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کا نقشہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلہ کس کے پاس لے کے جائیں، کہاں نہیں کریں۔ جی ججز کے پاس جاتے ہیں، کورٹوں میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں دیں گے، وہ تو قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے، اور ضرورت پیش آتی ہے ہمیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کی روشنی میں بھی رہنمائی کی جائے۔ اگر ہماچل میں مسلم پرسنل بورڈ کے تحت اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں تو ہماچل کے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔